بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرباسورت سمتھ۔ تم خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش دیکھ کر جلا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق ثمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا تو بہت کچھ مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تب دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ماضی کی یادوں کو بڑے سے بورے میں بند کریں اور جلا دیں۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے صرف نیند کی کمی کے شاخسانے نہیں ہیں بلکہ یہ تو ان آنسوؤں کے گڑھے ہیں جو احساس محرومی، اکیلے پن اور ڈھائے جانے والے مظالم پہ کئی راتیں رونے کی وجہ سے بنے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے اور جس انسان کو ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ القرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 99۔ 2 طرح کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک ٹائم بتاتی ہے اور دوسری اوقات۔ زندگی ایک تحفہ ہے، اسے مایوسیوں میں ضائع نہ کریں، مضبوط رہیں۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ہم عام انسان ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر اور دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی ہوئی عزت اور دوسروں کا دیا ہوا احترام بناتا ہے۔ نماز کے بعد کی دعائیں: اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سب سے بڑا ہے،
میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ تو بہت بابرکت ہے، اے بڑی شان اور عزت والے۔ صحیح مسلم۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کی چالاکیاں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ I am not silent. I just avoid speaking with fake people. میں خاموش نہیں ہوں، بس میں فیک لوگوں سے پرہیز کرتی ہوں۔ اللہ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست اور آباد رکھے، آمین۔ کسی کے ساتھ جڑنے میں جلدی نہ کریں، ان میں سے اکثر راہگیر ہیں۔ مولانا رومی لکھتے ہیں، عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کی جوانی کھا کر یہ مرد کہتا ہے، یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ میں ہمدردی کی خیراتوں کے سکے موڑ دیتا ہوں، میں جس پہ بوجھ بن جاؤں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مرد مطلب اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ نیکی میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ انسان کی پہچان انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ واصف علی واصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت اور پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت اور پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں،
زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ غالب، رہنے دے مجھے اندھیروں میں غالب، اجالوں میں مجھے اپنوں کے اصلی چہرے نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ Cutting people out of my life does not mean I hate them. It means I respect myself. موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ میں جس سے بھی ملتا ہوں وہ یہی پوچھتا ہے کیا تمہارا مستقبل ہے؟ تم شادی شدہ ہو یا تم نے شادی کی یا تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ یا تمہارا کوئی گھر بھی ہے؟ جیسے زندگی اشیاء کی کوئی فہرست ہو، لیکن کوئی یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ کیا تم خوش ہو؟ اگر جیب میں پیسے ہونے کے باوجود کوئی شخص اپنی پسند کی چیز نہیں خریدتا تو اسے کنجوس نہیں، ذمہ دار باپ، ذمہ دار بیٹا اور ذمہ دار بھائی کہتے ہیں۔ کوشش کیجئے جو کہانیاں ہم چھوڑ جائیں وہ سنانے والی ہوں، چھپانے والی نہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی ہستی اور اپنے سٹیٹس سے بلند ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آدھے لوگ تو اس ظلم میں گرفتار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے زیادہ بلند کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ مارکیٹ کے دکانداروں کا اجلاس ہو رہا تھا۔ مارکیٹ میں سخت مندی تھی۔ ہر طریقہ آزما لیا لیکن مندی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران چائے منگوا لی گئی کہ ذرا تازہ دم ہو جائے۔ دکانداروں کی باتیں سن کر ان پڑھ چائے والا گل خان بولا، ہم ایک بات بولیں؟ ہاں بولو، حاجی صاحب نے کہا۔ حاجی صاحب، آپ لوگ مارکیٹ صبح 11 بجے کھولتا ہے اور یہ زوال کا وقت ہے۔ جب کاروبار زوال کے وقت شروع کرے گا تو عروج نہیں، زوال ہی ملے گا۔